الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام ذکر ایک نبی کا لے کر حاضر ہیں۔ آج بھی ایک بہت عظیم ہستی کا ہم نے ذکر کرنا ہے، اور وہ ہستی ہیں حضرت صالح علیہ السلام۔ ایک ایسی عظیم ہستی جن کی قوم کو اللہ کریم نے بڑے کمال سے بھی نوازا، اور وہ کمال ایسا ہے ناظرین جو آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس قوم نے سرکشی کی، آپ نے اللہ کی طرف انہیں بلایا، ان کو رب عز و جل کی طرف بلایا، بتوں کی پوجا کرنے سے انہیں منع کیا، اس قوم نے نہ مانا، اور اس کے بعد پھر آپ سے معجزے کی گویا وہ ایک دعویٰ انہوں نے مانگا، معجزے کے لیے ایک دلیل مانگی کہ آپ اس طرح کا معجزہ دکھائیں۔ ایک امیزنگ سوال تھا، مگر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ معجزہ بھی انہیں دکھا دیا، اور اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کی بات نہ مانی، اور پھر ایک ایسا عذاب آیا جس نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ دنیا میں اس قوم کی داستان بھی یوں سمجھے کوئی بات کرنے والا بھی اس قوم میں سے باقی نہ رہا۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ کون سا معجزہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو دکھایا تھا، اور آپ کی قوم کو ایسا کون سا کمال حاصل تھا جس کو آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ بلکہ آج ہمارے سلسلے میں صرف گفتگو نہیں ہوگی، قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے ذریعے انشاءاللہ مدری پھول تو ہم سنیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس بستی میں بھی لیے چلیں گے۔ ویڈیو کے ذریعے آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستی دکھائیں گے کہ اس قوم نے ایسا کیا کیا تھا جو آج بھی دنیا حیران ہے اس کام کو دیکھ کر، اور پھر اس پر کیسا عذاب آیا۔ ناظرین، بہت کچھ عبرت کا سامان بھی ہوگا، سیکھنے کو بھی ملے گا۔ اول تا آخر ہمارے پروگرام میں آپ شامل رہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو لے کر آگے چلیں، ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں، ہم انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان گئے وہ جہان کی، جان گئے تو جہان ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وصف روح کا کیا کرتے ہیں، وصف روح کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس ضحیٰ کرتے ہیں، شرح والشمس ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا
سو کرتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے انبیاء اور ہیں سب مہارے انبیاء اور ہیں سب مہارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں اور اپنے مولا کی بس شان عظیم اور جانور بھی کرے جنہیں تعظیم اپنے مولا کی بس شان عظیم جانور بھی کرے جنہیں تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں میرا کرتے ہیں سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں میرا کرتے ہیں سر پر شوشارا میں ناشا جو عطا کرتے ہیں اسی سر پر شوشارا میں ناشا سوپے ہیں اپنے انہیں کو سب کا اپنے دل کا انہیں سے آرام سوپے ہیں اپنے انہیں کو سب کا لو لگی ہے کہ ابھی سے کر کے غلام لو لگی ہے کہ ابھی سے کر کے غلام چارہ ہے کرتے رضا کرتے وصف روح ان
کیا کر رہے ہیں، بس رخ خون کا کیا کر رہے ہیں، شرح و شمس و ضحا کر رہے ہیں، ان کی ہم مد ہو ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے کلام اعلیٰ حضرت کی۔ ناظرین، آج بات ہوگی حضرت صالح علیہ السلام پر۔ پچھلے سلسلوں میں قوم عاد پر ہم نے ذکر سنا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر سنا۔ اس کے بعد جو قوم آئی وہ قوم سمود تھی، جو ان کے قائم مقام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں طویل عمریں عطا فرمائیں، کثیر نعمتیں عطا فرمائیں۔ اچھا، پھر یہ بھی آخر کار کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے، اور ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کریم نے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں توحید کو ماننے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، غیر اللہ کی عبادت سے جان چھڑانے کا انہیں درس دیا۔ چند لوگ تو ایمان لائے، مگر اکثریت جو ہے وہ کفر و شرک پر ڈٹی رہی۔ اب اس قوم نے ایک عجب مطالبہ کیا ناظرین، اس قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں ایک ایسا اونٹنی کا معجزہ دکھائیں۔ اس قوم کو اللہ کریم نے یہ کمال دیا تھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ پتھروں کو تراش لیتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش لیتے تھے، اور ان کا دماغ بھی یہ سمجھے پہاڑوں کے ساتھ ہی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پہاڑ کو تو موم کر لیتے ہیں، اپنے کام نکال لیتے ہیں، مگر پہاڑ سے ایک ایسا معجزہ دکھائیں کہ پہاڑ سے اونٹنی باہر آئے، اور وہ اونٹنی گھابن بھی ہو، بچہ دینے والی بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے وہ معجزہ بھی انہیں دکھایا، مگر وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کے دلوں پر مہر جب لگ جائے تو وہ ایسی نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وہ قوم نہیں ایمان لائی، بلکہ انہوں نے اونٹنی کو بھی قتل کر دیا، اللہ کی اس نشانی کو بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک گروہ نے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر بھی حملہ کر کے انہیں بھی شہید کرنے کی کوشش کی، اور پھر عذاب الہی آیا، اور ایسا عذاب الہی آیا کہ وہ قوم نیست و نابود ہو گئے۔ آج اس پورے واقعے کو تفصیل سے سنیں گے، اور ہمارے لیے اس پورے واقعے میں کیا کچھ سیکھنے کے لیے ہے وہ بھی جانیں گے۔ قرآن مجید میں جا بجا یہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے، مگر 7 ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں تفصیلی طور پر قوم سمود کا یہ واقعہ مختلف مقامات پر مختلف انداز سے موجود ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قمر اور سورہ شمس، ان صورتوں میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے واقعات موجود ہیں۔ قوم سمود کیا تھی، اس کا تھوڑا سا تعارف سن لیتے ہیں۔ سمود عرب کے ایک قبیلے کا نام ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ نام ان کے جد اعلیٰ، جو ان کے انسیسٹر کہہ لیں، جس کے ذریعے ایک نام چلا، وہ سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی نسبت سے رکھا گیا۔ انہیں عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی قوم عاد کے بعد چونکہ یہ دوبارہ آئے تو یہ عاد ثانیہ بھی کہلاتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ اس طرح ارشاد ہوا، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ۔ ترجمہ، اور یہ کہ اس نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا، اور سمود کو تو اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ لیکن یہ قوم سمود اور آل سمود کے نام سے زیادہ معروف ہیں۔ رشتے میں یہ لوگ قوم عاد کے چچا زاد تھے۔ قوم سمود رہتی کہاں تھی، اس کا مسکن کہاں تھا؟ قوم سمود کے لوگ حجاز اور شام کے درمیان سرزمین حجر میں آباد تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سفر تبوک کے دوران صحابہ کرام کے ساتھ یہاں سے گزرنا بھی ہوا، نبی پاک نے ان کا ذکر بھی کیا۔ چونکہ آج یہ واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں تو اس جگہ پر جانے کا مجھے بھی موقع ملا، اور مفتی قاسم صاحب بھی ہمارے درمیان تھے۔ اور یہ تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ آج بھی یہ جگہ موجود ہے اسد بھائی، اور آج تو دنیا کے بڑے بڑے جو ادارے ہوتے ہیں آثار قدیمہ کے، جو ہیریٹیج کو دیکھنے والے ہیں، ریسرچ کرنے والے، انہوں نے اس کو ون آف دا اولڈسٹ اس کا جو ہے وہ مقام کا وہ بھی دیا۔ اور پھر ہم انشاءاللہ آگے جا کے جب مناظر دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ کئی ہزار سال، مفتی صاحب سے میں نے پوچھا تھا تو مفتی صاحب نے بتایا کہ کم و بیش 5000 سال ہو گئے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے کو۔ اگر ہم ایک اندازہ کریں تو 5000 سال پہلے اس قوم نے جو پہاڑوں میں مکان بنائے تھے وہ آج بھی ایسے ہیں کہ دنیا اس کو دیکھ کر
مبہوت ہو جاتی ہے. اور ایک اور عجیب بات وہاں جا کر پتہ چلی کہ بڑی تعداد میں غیر مسلم اس کو وزٹ کر رہے ہیں. اچھا. اور غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کر. تو اس کی وجہ کیا ہے, اس کیسے مسلمان ہو رہی ہے, بڑا زبردست کوسچن ہے. تو وجہ یہ ہے کہ ان کی سائنس بتاتی ہے کہ یہ جگہ 5000 سال پرانی ہے, ٹھیک ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن نے اس واقعے کو پوری تفصیل سے بیان کیا ہے. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی قوم کے واقعات کو اتنے ڈیٹیل سے جو بیان کیا اور پھر جو باتیں بیان کی وہ ساری اس میں موجود ہیں. تو یہ وہ جو باتیں میچ کرتے ہیں قرآن سے تو لوگ جو ہے وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں. تو بہرحال ناظرین, آج حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بارے میں جانیں گے. پہلے ہم راشد بھائی سے شروع کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے حضور, قرآن میں کئی جگہوں پر ذکر ہے اور بڑا عبرت ہے اس واقعے میں کہ اس قوم کو اللہ پاک نے بڑے عیش و عشرت بھی عطا فرمائے. یعنی آج کے دور میں دیکھیں اسد بھائی, پہلے اس بات پر آپ سے بات کر لیتے ہیں, مکان بنانا اس کے لیے کتنی ایفرٹ درکار ہے. آپ کو سریا چاہیے, سیمنٹ چاہیے, چلے اس زمانے میں بھی درخت چاہیے, ستون چاہیے. اس کو تو اسپیشلٹی ایسی مل گئی کہ بنا بنایا مکان اگر آپ پہاڑ میں ہی سوراخ کر لیں اور پہاڑ کے اندر گھر بنا لیں تو اب دیواریں تو مضبوط ہیں, تو آپ کو بنیادیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اتنا زبردست ان کے پاس. اچھا, پھر پہاڑ کے اندر مکان ہوتا بھی بڑا سیکیور. آج دیکھیں نا 5000 سال بعد بھی وہ گھر باقی ہیں. ایسا ہی ہے. اور آج جو بہت قدیم عمارتیں ہیں اور ان کے جو سٹرکچرز ہیں تو اس میں پہاڑ کا پتھر استعمال کیا جاتا ہے. ایسا ہے, سینکڑوں سال وہ بھی چلتا ہے, سینکڑوں سال چلتا ہے اور کب تک رہے گا. ایک میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ کا کافی ٹریول رہتا ہے, پہلے بھی آپ نے ٹریول کیا جی, اور دونوں طرح کے مقدس مقامات بھی آپ نے دیکھے اور عبرت والی جگہیں بھی دیکھی. تو اتنے ٹریول میں کیا کوئی ایسی خاص نیت آپ کے ذہن میں رہتی ہے, آپ ٹریول کرنے سے پہلے کرتے ہیں ہر دو طرح کے مقامات پر؟ کیونکہ دیکھیں یہ کلپ بھی ہم دیکھیں گے اور دنیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ وزٹ کا کلچر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور یہ پوری انڈسٹری ہے اور لوگ سفر کرتے ہیں. اچھا, سفر کرنا جو ہے یہ بیسیکلی تو برا نہیں ہے, ٹھیک ہے, قرآن میں بھی ہے سیرو فی الارض ہے. اسی طرح دنیا کو ایکسپلور کرنا اور دیکھنا ایک ہے, اللہ کی نشانیوں کی نظر سے بندہ دیکھے, قدرت کے نظارے دیکھے, تو لوگ یوں بھی کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کسی انجوائمنٹ کے لیے جو ٹریول کرتے ہیں. لیکن بینگ اے مسلم اور ایک دعوت اسلامی والا ہونے کی حیثیت سے ماشاءاللہ آپ کا ٹریول رہتا ہے, تو کیا ناظرین کو پیغام یہ بڑا ہی ریلیونٹ آپ نے سوال کر لیا. بلکہ یہ آگے جا کے میں نے ذہن تھا جواب دینے کا, آپ نے شروع بھی کر لیا, کیونکہ آگے جا کے ہم وہ حدیث پڑھیں گے یا سنیں گے کہ اس جگہ پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کچھ اس طرح فرمایا تھا کہ یہاں رکنا نہیں ہے, یہاں پر کچھ اور ٹھہرنا نہیں ہے, عبرت کی مقام ہے, عذاب کی جگہ ہے, ہو سکے تو روتے روتے گزرو. تو یہ حدیث ہمارے بھی پیش نظر تھی. پہلے تو باقی جگہوں کا نیت بتا دیتا ہوں کہ اگر مزارات اولیاء پر جانا ہے, مقامات مقدسہ پر جانا ہے تو ظاہر ہے وہی نیت ہے کہ وہاں سے برکتیں بھی لینی, اور اگر مدنی چینل کی ریکارڈنگ ہے تو ساتھ نیت یہ شامل ہو جاتی ہے کہ یار ہم اکیلے کیوں دیکھیں, تو نہ لاکھوں ناظرین بھی دیکھیں. اور الحمدللہ اسد بھائی آپ کو بھی تجربہ ہے, مجھے بھی, اب تو راشد بھائی کو بھی ہوتا ہوگا کہ مدنی چینل کی محبت میں جب لوگ بیرون ملک یا ملک میں ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں گھر بیٹھے وہ دکھا دیا یا وہ سمجھا دیا کہ جو ہم شاید کئی کتابوں سے پڑھ نہ پاتے یا ہم تو ٹریول کر بھی نہیں پاتے. بلکہ مجھے مزہ آیا, ایک بار میں یو کے گیا تو مجھے ایک صاحب ملے, کہتے یار میں جن پیر صاحب سے مرید ہوں میں نے ان کا مزار ہی نہیں دیکھا تھا, آپ نے ان کا مزار مجھے دکھا دیا اور ان کی سیرت آپ نے ہمیں بیان کر دی. الحمدللہ میں آپ نے ہمارے مرشد سے کنیکٹ کیا. تو سب سے پہلا آپ کا پروگرام تھا دعوت اسلامی کہاں نہیں, ہاں شاید جی 2008-9 کا. وہ 2 پروگرام ساتھ چلتے تھے, ایک دعوت اسلامی کہاں نہیں, اس میں تو ہم انٹرنیشنل بیانات دکھاتے تھے, اور زیارات مقامات مقدسہ جس پہ ہم نے حرمین طیبین کی مزارات کی ریکارڈنگ کی. اچھا, یہ بھی آپ آج کلپ دیکھیں گے تو یہ بہت پرانا ہے, یعنی میرا خیال ہے شاید اس کلپ کو بھی 8-9 سال, میں اور مفتی صاحب آپ کو بہت پرانے لگیں گے میری تو جوانی کے دور ہے, مفتی صاحب تو ابھی بھی جوان ہیں. تو بہرحال وہ ہوا یہ کہ ہم مدینہ پاک میں تھے, مفتی صاحب بھی تھے اور میں بھی تھا, تو مجھے کسی نے آفر کی کہ آپ نے مدائن صالح دیکھنا ہے. اس وقت تو نام ہی نہیں سنا تھا, تو میں نے کہا یہ کیا ہے, کہا وہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی جب ان پر عذاب آیا. تو میں نے پھر مفتی صاحب کو کال کیا, میں نے یہ روایت پڑھی ہوئی تھی کہ مفتی صاحب موقع مل رہا ہے ہمیں جانے کے لیے, ہمیں گاڑی بھی مل جائے گی, ہم جائیں, ہم ریکارڈنگ کر لیتے ہیں. تو ہم کیا اس نیت سے جا سکتے ہیں کہ ایک عبرت کا مقام قرآنی مقام ہے, قرآن کا واقعہ ہے, اور ہم وہاں تفریح کے لیے تو جا نہیں رہے, تو ہم وہاں جا کر پھر اس کو بیان کریں گے. تو مفتی صاحب نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے, اگر اس نیت سے جانا ہے تو جائز ہے اور میں بھی چلتا ہوں. مفتی صاحب چلے تو مفتی ساتھ ہو تو پھر تو ویسے ہی شرعی اجازت مل گئی. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پراپر کئی گھنٹے, اچھا ہم نے ایک اہتمام ضرور کیا تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے, ہم نے مدائن صالح میں کھانا پینا, کیونکہ ایک روایت میں تھا کہ یہاں کھانا پینا نہ کرو یا کہ کنویں سے پانی نہ لو, تو ہم نے بھی یہ کوشش کی کہ اب جتنی دیر وہاں رہے وہاں کوئی پانی وغیرہ ہم نے وہاں کا یوز نہیں کیا, ہم نے بس اپنا کام کیا اور پھر ہم نکل
نکل گئے. تو بہرحال یہ وہاں تو ہم نے یہ نیت کی تھی کہ عبرت کی نیت سے. اور واقعی جب آپ دیکھیں گے، یعنی آج اتنا ریلیونٹ ہو جائے گا کہ آپ قرآن و حدیث بیان بھی کریں گے اور وہ مقام بھی دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ آج بھی یہ واقعہ کیسا قرآن کا منظر ہے ہمارے سامنے ہے کہ اس قوم کو کمال اسد بھائی 5000 آج بھی میں سمجھتا ہوں اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشنے کے لیے بہت ہیوی مشینری چاہیے. اور وہ کیسے اس قوم نے کیا اور پھر بھی یہ لوگ جو اللہ کے نافرمان نہیں تھی. اور دوسرا ایک جو آپ نے بات کہی کہ لوگ وہاں جا رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں، یہ بڑا بیوٹیفل اور پازیٹیو جسٹر ہے کہ جو سچ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے. یعنی اسلام کی حقانیت دیکھیں، آج بھلے ہمارے حالات جیسے ہیں سب کے اچھے نہیں ہیں، لیکن اسلام چونکہ حقانیت پر مبنی ہے اور اسلام نے جو پیشین گوئیاں کی قرآن میں اور حدیث کے اندر، تو اس کو دیکھ کر آج بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو ایز اے مسلم ہم اگر اس چیپٹر کو یا اس سبجیکٹ کو بھی ہم پڑھیں کہ قرآن کے وہ مقامات کے جس میں پرانی خبریں اور فیوچر کی جو خبریں ہیں وہ ہمیں بتائی گئی ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک باعث رحمت بھی ہوگا اور ہماری معلومات میں بھی. آج وہ اونٹنی کا کنواں بھی وہاں موجود ہے. اچھا. ہاں، اور وہ گھر بھی موجود ہیں جو انہوں نے گھر بنائے تھے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب بھی وہ رہنے کے قابل ہیں لیکن مکی نہیں ہیں. مکان تو ہیں لیکن مکی نہیں ہے، اور ان کا نام و نشان مٹ گیا جو ہم نے قرآن کی آیتوں ذریعے پڑھا. جی راشد بھائی کیا فرمائیں گے، کیسا عجب واقعہ ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد پھر یہ اگلی قوم آئی جس کا قرآن مجید برہان رشید میں کئی مقامات پر بیان ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جس کو قوم سمود یا عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں علماء نے ذکر کیا کہ ابتداء میں یہ رب تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والی قوم تھی، رب کی عبادت کرنے والی قوم تھی، کیونکہ قوم عاد کی جو ہلاکت خیزیاں تھیں وہ ان کے پیش نظر تھی. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اب ان نعمتوں کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے کے بجائے، منعم حقیقی کی اطاعت اور اس کی بندگی کرنے کے بجائے ان نعمتوں کی وجہ سے یہ سرکش ہو گئے. ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی مہارت عطا فرمائی تھی کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو تراش کر یہ مکانات بناتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو میدانی علاقہ بھی عطا فرمایا تھا، پہاڑی علاقہ بھی. یعنی یہ سردی کے موسم میں میدانی علاقے میں موجود اپنے گھروں میں رہا کرتے تھے، اور گرمی کے موسم میں یہ پہاڑوں پر جو انہوں نے محلات بنائے ہوتے تھے وہاں یہ گزر بسر کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زمین کو بھی بڑا زرخیز بنایا تھا، ہریالی تھی اور مختلف قسم کی غذائیں اور نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ کی ان کو میسر آتی تھیں. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے تفسیر نعیمی میں ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو، صالح علیہ السلام کی قوم کو زر بھی عطا کیا اور زور بھی عطا کیا. یعنی طاقت اور اتنی ہنر اور کمال بھی عطا فرمایا اور مال بھی عطا فرمایا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے کے بجائے سرکشی کی طرف جب آئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث کیا اور رسول بنا کر بھیجا. یعنی حضرت صالح علیہ السلام نبی ہیں، لیکن نبوت کے ساتھ ایک اور منصب ہوتا ہے جس کو رسالت کا کہا جاتا ہے. یعنی ہر نبی تو رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. تو صالح علیہ السلام کے لیے قرآن مجید برہان رشید میں کئی مقامات پر رسول کا کلمہ ارشاد فرمایا گیا. یہ اللہ کے رسول تھے، تو ان کو مبعوث کیا گیا اور انہوں نے پہلی دعوت وہی دی جو اللہ کا ہر نبی دیتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی جائے اور کفر و شرک سے اجتناب کیا جائے. اب یہ جو قوم تھی، اس قوم کے دو طبقے ہو گئے. قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا. بعض تو وہ تھے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور بعض وہ تھے جو کفر پر اڑے رہے اور سرکشی کا شکار ہوئے، اور طرح طرح کی انہوں نے باتیں کی جو پچھلی امتوں میں بھی ہلاکت کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں کہ انبیاء کرام کے مقام کو نہ سمجھنا، ان کی شان میں بے ادبی کرنا اور خسیس قسم کے ہلکے الفاظ استعمال کر کے معاذ اللہ انبیاء کی اہانت کرنا، یہ پھر قوموں کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ ہم تو آپ سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کریں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ آپ پر جنون ہو گیا ہے، آپ پر جادو ہو گیا ہے، اور آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں. یعنی وہ حضرت صالح علیہ السلام کی عظمتوں کو معاذ اللہ فراموش کر کے اپنے جیسا سمجھ رہے تھے کہ آپ تو ہمارے قوم کے ایک فرد ہیں، اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے اور یہ ہمارا خسارہ ہے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو کئی کمالات عطا فرمائے، جس میں سے ایک عظیم معجزہ یہ ناقہ ہے، یعنی اونٹنی کا برآمد ہونا ہے، جو اس قوم کی طرف سے ہی مطالبہ تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت جاریہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نبی سے
کوئی قوم مطالبہ کرتی ہے کسی معجزے کا، کسی نشانی کا، اور وہ نبی اس معجزے اور نشانی کو ظاہر کر دیں، اس کے انکار کے بعد پھر وہ قوم بچتی نہیں ہے، وہ ہلاک ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام. مطالبہ جو ہے یہ ہے بڑا ڈینجرس، کہ پھر اس کے بعد پھر ایمان نہ لائیں تو پھر بربادی ہے. ہم ناکا پر تو ضرور، اونٹنی پر تو ضرور بات کریں گے، اور وہ امیزنگ معجزہ ہے. مگر یہاں ہم تھوڑی سی کچھ باتیں آپس میں سیکھتے ہیں کہ ایک تو اس قوم کو ہم نے پڑھا کہ فصلیں بھی ان کی بڑی زبردست، خوشحالی بھی بہت زیادہ. اچھا پھر جیسے ان کو یہ کمال دیا جو شاید دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوگا، اب بھی شاید کسی کے پاس نہیں ہوگا، جو ہاتھوں سے پتھروں کو تراش لے. اتنی اسپیشلٹی اور پھر نافرمانی. تو میں پچھلے دنوں پڑھ بھی رہا تھا، بلکہ ہمارا جو بیان ہوتا ہے ہفتہ وار اجتماع میں، اس میں بھی ایک جو موضوع آیا تھا آزمائش. اس میں بڑی کمال کی بات لکھی تھی کہ ہم نارملی جب آزمائش کی بات ہوتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں یار بیماری آزمائش ہے، قرضہ آزمائش ہے، نوکری نہ ہونا، پیسے کم ہونا آزمائش ہے. یقیناً یہ آزمائش ہے، لیکن نعمتیں دے کر بھی آزمایا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ ان نعمتوں کے بعد شکر گزار بن رہا ہے یا نافرمان بن رہا ہے. تو اس قوم کو بھی آپ دیکھیں. اچھا ان کی میں ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ جو آپ نے پچھلے سلسلے میں بیان کیا ہوگا کہ قوم عاد نیست و نابود ہو گئی، تو ایک عرصے تک تو یہ بڑے فرما بردار رہے. وہ خوف طاری رہا کہ پچھلی قوم برباد ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی. مگر آہستہ 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 پھر شیطان ان پر غالب آتا گیا. اچھا پھر اس قوم نے اپنے ہی ہاتھوں سے گھر بناتے تھے تو کچھ بت بھی بنا لیے، اور پھر وہ ان کو پوجنے لگ گئے. تو یہاں میرا سوال اسد بھائی یہ بنتا ہے کہ کیونکہ ہمارے سامنے بہت سارے ناظرین آج بھی ہیں، ہمیں بہت ساری اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں، تو ان نعمتوں کے بعد ہمیں نافرمانی کی طرف نہیں جانا بلکہ شکر گزار رہنا، یہ میسج ملتا ہے. بے شک بہت ہی بنیادی بات ہے. اور دیکھیں ایک عجیب انسان کا فنومینا ہے کہ جب چیز نہیں ہوتی تو اس کی طلب کے لیے بندہ مارا مارا پھر. ایسا ہی ہے. اچھا جب وہ چیز مل گئی تو اب اسی کو مس یوز کرنے کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے. اچھا یہ تو اس امت پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کرم ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آتا، ورنہ وہ جو حالات واقعات پچھلی قوموں کے تھے. اچھا ناشکری کی اگر ہم بات کریں تو ناشکری تو اتنا بڑا ایک فیکٹر ہے کہ تقریباً چیزوں کے اندر انسان اگر غور کرے تو اس کی طرف وہ مبتلا ہو ہی جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، اور اس کا شکر یہ تھا کہ ہم اس کی اللہ پاک کی اطاعت کے اندر اس کا استعمال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں دینے والا ہے، اور انسان ایک بڑا ایک عجیب شخص ہے کہ جب نعمت نہیں ہوتی تو اس کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ وہی ہوتی ہے کہ بس یہ مجھے مل جائے، بس اس کے بعد جو ہے نا میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن اس کے ملنے کے بعد پھر بندہ عجیب و غریب معاملہ کرتا ہے، ڈس بیلنس ہوتا ہے. اچھا یہاں پر ایک مسکنسیپشن ہے، بیسیکلی دولت جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، بیسیکلی علم کوئی بری چیز نہیں ہے، بیسیکلی صحت کوئی بری چیز نہیں ہے، شہرت کوئی بری چیز نہیں ہے، منصب کوئی بری چیز نہیں ہے. ان تمام چیزوں کے اندر جو اس کا استعمال ہے، طاقت آنے کے بعد اس کا استعمال ہے، صحت ملی ہے تو اس کا استعمال ہے، دولت ہے تو اس کا استعمال ہے، اس کے اندر جو ہے نا ہماری تربیت کی کمی ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنی یہ تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب نعمت نہیں ہے تو ہم صبر کریں، اور جب نعمت مل جائے تو پھر اللہ پاک کا ہم شکر بجائیں. یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی، بلکہ بزرگوں کے اقوال ہیں کہ مومن کا حال کتنا پیارا ہے کہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے. دونوں حال میں اس کا فائدہ ہی ہے. لیکن یہاں الٹا حال ہے، تکلیف ہے تو ناشکری ہے، بے صبری ہے، اور نعمت آ گئی تو اس کا بھی جناب غلط استعمال ہے. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ ناظرین آپ کو سنانا ہے، اور یہ بڑا ریلیونٹ ہے اس ٹاپک سے متعلق، کہ یہ حدیث پاک میں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا، اور یہ بہت اہم بات ہے جو آج بہت زیادہ پائی جاتی ہے. کہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ اللہ پاک نے 3 لوگوں کی آزمائش کی، اور وہ 3 لوگ الگ الگ پریشانی میں مبتلا تھے. ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا جس کے بال ہی نہیں آتے تھے، اور ایک برس کا مریض تھا جس کے جسم پر داغ تھے. فرشتہ برس والے کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے بس اللہ کرے میری یہ بیماری دور ہو جائے. فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا. کہا اور مال کون سا چاہیے؟ کہتا مجھے جو ہے وہ اونٹنی بڑی پسند ہے، اونٹ بڑے پسند ہیں. تو ایک گابن اونٹنی یعنی بچے والی اونٹنی فرشتے نے اس مریض کو دے دی. اگلے بندے کے پاس گیا جس کے بال ہی نہیں اگتے تھے، اس کو پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ جیسے اسد بھائی نے کہا اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہی تھی، کہتا بس میرے بال آ جائیں. تو فرشتے نے دعا کی، سر پر ہاتھ پھیرا، وہ بال والا ہو گیا. فرمایا اور کیا چاہیے؟ مال کون سا پسند ہے؟ کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے. اس کو گابن بچہ دینے والی گائے دی، دعا دی اور چلا گیا. اندھے کے پاس پہنچا، تمہیں کیا چاہیے؟ کہتا بس مجھے آنکھیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اس کی دعا کی تو اس کی آنکھیں آ گئیں. مال کون سا چاہیے؟ کہتا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں. تو اس کو کچھ بکریاں، بچہ دینے والی بکریاں دے دی، اسے دعا دی اور آگے چلا گیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ ان تینوں بندوں کے ساتھ
ان کا مال بڑھتا گیا، اس کے اونٹ کی وادیاں بھر گئیں، اس کی بکریاں ہی بکریاں ہو گئیں، اس کے پاس گایوں کے ریوڑ ہو گئے. نعمت تو مل گئی نا. اب آزمائش دیکھیں. وہ فرشتہ پھر اس برس والے مریض کے پاس پہنچا اور کہتا ہے، اچھا وہ خود بھی برس کے مریض میں مبتلا بن کر پہنچا. کہتا ہے بھائی دیکھو مجھے کون سا مرض ہو گیا ہے، میں کتنا غریب ہوں، مسافر ہوں، اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے، مجھے اتنے سارے تمہارے پاس اونٹ ہو گئے، ایک اونٹ دے دو. وہ شخص پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا نہیں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو یہ برس کا مریض کہتا ہے فرشتہ جو تھا کہ تم وہی تو نہیں جس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، تمہیں اللہ نے سب دیا ہے، پچھلے دنوں تم غریب تھے. کہتا ہے نہیں یہ سب میرے آباء و اجداد کا ہے، میں تو خاندانی رئیس ہوں. اللہ اکبر. پتہ ہے فرشتے نے کیا کہا؟ کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو پہلے جیسے دوبارہ ہو جاؤ. بال والا جس کے بال نہیں تھے اس کے پاس پہنچا، اس سے کہا میں غریب ہوں مجھے کچھ دے دو، تمہارے پاس بڑا مال ہے، اتنی بکریاں ہیں. اس نے کہا نہیں میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. کہا تم وہی تو نہیں، کچھ پچھلے دنوں پہلے تو کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، بال بھی نہیں تھے. کہا نہیں یہ سب میرے باپ داداؤں کا مال ہے، میں تو خاندانی رئیس ہوں. فرشتہ کہتا ہے اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تم تھے. اب فرشتہ تیسرے بندے کے پاس آتا ہے اور فرشتہ بھی بغیر آنکھوں والا بن کر آتا ہے. کہتا ہے بھائی میری بینائی نہیں ہے، میں مسافر ہوں، میری مدد کرو. اندھا کہتا ہے بھائی تم ٹھیک کہتے ہو، آنکھیں نہ ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. پچھلے دنوں میں بھی اسی کیفیت میں تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، جو دیا میرے رب نے دیا ہے. میرے بھائی میرے اس پورے گایوں کے ریوڑ میں سے جو چاہیے تم لے جاؤ. فرشتہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس کو اور برکت کی دعا دی اور وہ چلا گیا. لیکن یہ بات، یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سنایا اور ہمیں اس سے سیکھنا ہے کہ آپ اور میں سوچیں کہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ہم دعا کرتے تھے یا اللہ بس وہ مل جائے، بس اور کچھ نہیں چاہیے، وہ مل بھی چکا ہے مجھے اور آپ کو، مگر پھر کچھ اور چاہیے. جو ملا اس کا شکر کہاں ہے؟ اس کی فرما برداری کہاں ہے؟ یقین جانیے یہ نعمتیں ملیں تو بندہ کامیاب وہ ہے جو اس آزمائش میں کامیاب ہو، شکر گزار بنے، اور پھر اللہ اور دیتا ہے. قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا نا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. مگر آج مسئلہ یہی ہے کہ بس نعمت ملتی ہے اور بندہ اوقات بھول جاتا ہے. وہ نابینا اوقات نہیں بھولا، اس نے کہا میں اندھا ہی تھا، میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، سب میرے رب نے دیا ہے. مگر آج لوگ کہتے نظر آتے ہیں میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. نہیں جناب، میں نے اور آپ نے کچھ نہیں کیا، کوئی کمال نہیں ہے ہمارا. ہمیں جو دیا ہے ہمارے رب نے دیا ہے، ہماری اوقات سے زیادہ دیا ہے. پلیز اپنی عادت بناؤ جب وہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں، ہم شکر بڑھائیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں. اور یہی ان قوموں کا اگر آپ پورا حساب دیکھیں پچھلی قوموں کا کہ ان کو رب نوازتا تھا اور نوازتا رہا اور وہ ناشکریاں کرتے. اور ان کی من مانگی مرادیں ان کو ملتی. اللہ اکبر، بنی بالکل صحیح اسرائیل فرمایا. کے تو جو واقعات ہیں اللہ قرآن کے جو اندر، مانگا ملا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ پاک نے تو نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، فضیلت عطا کی دیگر قوموں پر اس زمانے کی، اور بار بار نعمتیں. اچھا یہ بڑا ایک تسلسل کے ساتھ ہے، اور اگر اس کو جیسے یہ سلسلہ بھی کوئی تسلسل سے دیکھے یا قرآن کے اندر جو واقعات ہیں جی تو بڑی کامن چیزیں ہیں کہ اللہ پاک ان کو عطا فرماتا، پھر نافرمانی کرتے، پھر اس وقت کے نبی کے پاس جاتے، وہ توبہ بعض اوقات کرتے، دوبارہ نعمت ملتی، دوبارہ نافرمان ہوتے، پھر وہ یاشد بھائی والی بات کہ معجزہ طلب کرتے اور پھر نہ مانتے تو پھر عذاب آ پھر جاتا. عذاب آتا. تو یہ بڑی عبرت والی چیزیں ہیں، اور اگر ہم اس کو پڑھیں تو اچھا انشاءاللہ. پھر اسد بھائی یہ سلسلہ تو ابھی بھی نہیں رکا ہوا. جی وہ آپ کی بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم پر عذاب نہیں آ رہا، ورنہ حال تو یہی ہے، چیزیں تو وہی ہیں، نعمتیں مل رہی ہیں اور ناشکری بھی بڑھ رہی ہے. لیکن اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا نا. جی آخرت کی گرفت تو ہے، اور ابھی بھی تکلیفیں تو آ رہی ہیں. انفرادی گرفت تو ہے، ایسا ہی انفرادی طور پر کسی کا عذاب میں مبتلا ہونا وہ تو اب بھی ممکن ہے. اور نعمتیں ہم نے ختم ہوتے دیکھی ہیں، بالکل امیر کو غریب ہوتے دیکھا ہے، زکوٰۃ دینے والے کچھ دنوں میں زکوٰۃ لینے والے بن جاتے ہیں. دیکھیں کہیں ناشکری تو نہیں کی ہے، کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی تھی اس نعمت کے بعد. تو بہرحال اسد بھائی یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے، اور میں چاہوں گا اس پر آپ ہم مدنی پھول دیں کہ یہ ہم جتنی قوموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ ایک بات کرتے تھے اللہ کے نبیوں سے کہ تم ہمارے باپ داداؤں کے دین سے ہمیں پلٹنے آئے ہو. جی ہمارے باپ دادا تو یہ کہتے تھے. تو یہ جو باپ دادا کا کلچر اور ان کی بات ہی کو کنٹینیو کرنا، کوئی ہدایت کی بات ملے اسے بھی نہ سننا، تو یہ بندہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے کلچر میں بڑا جکڑا جاتا ہے. بالکل. کلچر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عبدالحبیب بھائی آپ نے جو بات چھیڑی ہے یہ اتنی ڈومیننٹ ہے کہ اگر سب سے پہلے ہم اس کلچر کو پہلے سمجھیں اور پھر اس پر ہم بات کریں تو زیادہ بات آسان ہو جائے گی. انسانی فطرت ہے کہ جس جگہ پہ رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، تو وہاں کا جو کلچر، وہاں پر جو پائی جانے والی ٹریڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جو پرانی
نسل در نسل چلتی ہوئی آتی ہیں تو انسان اس کو بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اچھا دنیا کے اندر کتنے کلچر ہیں؟ وہ ان لمیٹڈ ہیں. اچھا اس کا ڈفرینس اتنا زیادہ ہے کہ ایک جگہ کا کلچر دوسرے جگہ سے بعض اوقات 360 چینج ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں وہ رشیا کی ایک ریاست کے جو اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے, انہوں نے جو کیپ پہنی ہوئی تھی, اچھا وہ ان کے کلچر کے اندر ایک مہذب لباس ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا ہمارے کلچر کے اندر ظاہر ہے کہ اس کا رواج نہیں ہے. اسی طرح لباس کے اعتبار سے, گفتگو کے اعتبار سے, ادب آداب کے اعتبار سے, تو یہ جو کلچر ہے فطری طور پر یہ بڑا ڈومینیٹنگ ہوتا ہے. اچھا یہ ہماری ایک آزمائش بھی ہے. ہر شخص کی یہ ایک آزمائش ہے کہ وہ اس کلچر کو ڈیل کیسے کرتا ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انسان جو ہے وہ کلچر سے باہر آ جائے, کیونکہ جب تک کوئی انسان ہے اور کمیونٹی میں ہے تو کلچر وہاں پایا جائے گا اور اس کا اثر جو ہے وہ اس علاقے کے اندر ضرور ہوگا. لیکن ہماری اور آپ کی ایک جو تربیت ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ ہمت ہونی چاہیے اور ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے. اس کو انگریزی میں ایک جملہ یوز کرتے ہیں, کویسچن دا پاپولر تھنکنگ. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, صحیح راہ پہ چلنا چاہتے ہیں, تو جو پاپولر تھنکنگ ہے جو سبھی لوگ کر رہے ہیں اس کو کویسچن کریں, یعنی کہ اس کے بارے میں غور و فکر کریں. کیا واقعی یہ بات درست ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, نوح علیہ السلام اور پچھلے بھی کئی انبیاء کی جو ہم نے تذکرہ پڑھا, اس میں بڑی ایک کامن چیز ہے کہ وہ یہی کہہ کے منع کر دیتے تھے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ پاک نے, بالکل سرکار کہتے تھے کہ آپ ہمیں باپ دادا کے دین سے کیوں منع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس بات پر اپنے آپ کو تیار کریں اور ذہن بنائیں کہ اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہے, ہمیں شعور دیا ہے, ہمیں علم دیا ہے, اور اس زمانے کے اندر تو انسان ویسے ہی سب سے زیادہ دعوے دار ہے کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ زمانے میں کبھی نہیں ہوا. تو جب اتنا سب کچھ ہے تو کیا ہم صرف اس بات پر کہ پرانے لوگ یہ کرتے تھے اس کو کرتے چلے جائیں گے؟ نہیں, بلکہ اس کا معیار جو ہے وہ شریعت مطہرہ ہونا چاہیے. دیر مسٹ بی اے اسکیل, ایک میزان ہونا چاہیے کہ جو بھی ایک کلچرل چیز ہے اس کے اندر ہم غور تو کریں. آپ یقین کریں ہم نے اپنی مصیبتیں کلچر کی, جہیز ہے, اب جہیز کتنا بڑا ٹاپک ہے, یعنی کہ اس وقت ساری دنیا پاگل ہوئی پڑی ہے. خالی ہمارے علاقے میں نہیں ہے, افریقہ کے ایک علاقے کے کلچر کی میں بات کروں, وہاں پر بغیر نکاح کے رہنے کا جو ریشو ہے وہ مور دین 50%. اچھا میں نے وہاں کے ایک مقامی شخص سے بات کی تو میں نے کہا یار یہ تو ایک غیر انسانی بات ہے اور اسلام بھی سے منع کرتا ہے, لیکن آپ کے اندر یہ آئی کہاں سے؟ اب سنیں کہ اگر کلچر کا ہم صحیح اس کا دھیان نہ رکھیں تو اس کا نتیجہ کتنا برا. اس نے کہا کہ ہمارے ہاں نکاح کے لیے ہمارے باپ دادا سے ایک بات چلتی آ رہی ہے, لبولا وہ بولتے ہیں اس کو, کہ 50 گائے دینی پڑے گی. اچھا اب وہ لڑکے کو دینی ہے, لڑکی کے. سسرال والوں نے طبیلہ کھولنا ہے. اب دیکھ لیں, اب وہ کھلتا نہیں ہے طبیلہ, تو اب 50 گائے کی قیمت جو ہے ایک عام شخص جو ہے وہ کیسے ادا کرے گا؟ اس نے کہا کہ ہمارے کلچر کے اندر یہ چیز ہے, وہ غیر مسلم کلچر ہے, اسلامک نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ اب اس کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہے وہ بغیر نکاح کے رہنا شروع ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ اب یہ کہاں سے شروع ہوا گا, کیوں شروع ہوا ہوگا, اور اس کلچر کی ڈومیننس دیکھیں کہ آج وہ علاقہ جو ہے ایسا ہمارے یہاں بھی بہت ساری ایسی آسان چیزوں کو, اچھی چیزوں کو مشکل بنا. جیسے نکاح ہی ہے, جیسے آپ کہہ لیں کہ نکاح کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت تھی, لیکن اتنا مشکل کر دیا کہ کئی بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں, ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے کیونکہ ان کے کلچر کی وہ ڈیمانڈ کچھ اور ہے. کئی لڑکوں کے ساتھ مطالبے ایسے ہیں جو بیچارے پورے نہیں کر پا رہے. موت میت مشکل. اچھا یہ تو نکاح ہے, مرنا مشکل ہو گیا, مرنا مہنگا ہو گیا, نئے کپڑے پہن رہے ہیں. اچھا میں نے کراچی کے اندر اس علاقے میں افسوس کے ساتھ ہم یہ بات شیئر کر رہے ہیں کہ کلچر کی ڈومیننس کتنی خطرناک ہے. ایک شخص کا انتقال ہوا کسی اس کے رشتہ دار کا, تو ملیری کی بات ہے, وہ آیا اور کہنے لگا یہ آپ کے لیے کارڈ ہے. کہ بھائی یہ کیا ہے؟ بولا مرنے سے اتنے دن کے بعد جو ہے نا ہمارے ہاں دعوت ہے, باقاعدہ ولیمے کی طرح کا کارڈ تھا. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا؟ میت کی دعوت, یعنی کہ میت کی دعوت شرعن یہ منع ہے, اور اس کے اوپر اتنا اہتمام. اچھا اس کے اندر جو ہے نا باقاعدہ معلومات ہوئی تو اس کے اندر کئی ڈشز تھی لکھی ہوئی کہ بھئی یہ ہوگا. تو میں تو نہیں کیا جا رہا وہاں پہ, لیکن میں مطلب سکتے میں آ گیا. اس کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہوگا, کہتے ہیں مرنے والا بھی مقروض کر کے جاتا ہے. بالکل ایسے. اچھا ایک اور کلچر, مرنے کے موقع پر نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں. اچھا یہ پنجاب ہی کے ایک علاقے کا کلچر ہے, وہاں کی برادری ہے, نہیں ساری فیملی پہنے گی, ساری فیملی پہنے گی. اچھا تحفے تحائف دیں گے. تو اسلام نے تو ہماری زندگی, یہ کیسا کلچر, عجیب کلچر. اچھا اس پہ پھر ناراض گیا, اس میں بھی یہ سسرال کا اور بہو اور داماد اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اسلام نے عبدالحبیب بھائی اگر ہم اس کی
तालीमात को देखें तो हमारे लिए बड़ी आसान। मैं आपको एक और कल्चर का प्रॉब्लम बताऊं। एक कौम है हमारी, उसमें उसको कहते हैं हज करके कोई आएगा तो उसको हदिया देना पड़ेगा। अच्छा हदिया तो ठीक है भाई, तबरुक आप दे दें, खजूर दे दें, पानी दे दें। नहीं, अगर वो बेचारा बेटी वाला है तो उसने अपनी बेटी के ससुराल को, यानी मैं आज के ज़माने में कहूँ तो शायद 1.5-2 लाख रुपए का हदिया देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, आज से 20 साल पहले 50,000 था, तो आप समझ लें आज तो 5 लाख ही होगा। चले 2 लाख तो फिर भी आप समझ लें। तो मैं एक साहब को जानता था कि वो हज पे नहीं जाते थे। तो मैंने कहा यार आप हज पे क्यों नहीं जाते? तो कहते हैं मेरी 2 बेटियां, मैं उनके लिए देने के लिए हदिया नहीं है। तो मैं सोचने लगा कि ये कौन सा वाजिब है जिसके लिए आप फर्ज छोड़ रहे हैं। अच्छा उन्हीं के बेटे को एक बार मैंने देखा बेचारे कि वो एक बार उम्रे पे गए, उन्होंने बाल नहीं काटे, अपने बाल जो हलक है ना वो नहीं करवाया, यानी कसर करवाया। अच्छा। तो मालूम किया क्यों, तो पता चला यार मैं हलक करवाऊंगा तो सबको पता चलेगा उम्रा करके मुझे हदिया देना पड़ेगा। आप सोचिए कि ये कैसा कल्चर है जिसने लोगों को शर्मिंदा कर दिया है और इतना लाजिम और मलजूम हो गया है। असल देखिए बात तो हम जितनी चाहे कल्चर पे कर लें, लेकिन इस कल्चर को क्वेश्चन करे कौन और हिम्मत कौन करे? हाँ, इसमें देखिए 2 चीजें हैं जो मैं समझता हूँ। एक तो कल्चर ओवर द नाइट चेंज नहीं होगा। हम लोग इसलिए भी हिम्मत छोड़ देते हैं कि यार मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं कोई एक चीज तो चेंज करूं, अपने हिस्से का चिराग तो जलाऊं। हाँ, वो चेंज करूं जिसका शादी ब्याह की रसूमात है। अब बड़ा मुश्किल है कोई इतना डोमिनेटिंग हो कि वो कहे कि भाई कुछ भी नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। अच्छा होने को सब हो सकता है असद भाई। हाँ जी। ये जो अब दावतों में अगर बात करें, आपको याद होगा कुछ अरसा पहले एक कानून पास हुआ था कि 1 डिश पार्टी जी, और 1 डिश हो गई। अच्छा इससे पहले मशरूब हुई थी। हाँ जी, अगर आपको याद हो, बिल्कुल याद है। सिर्फ मशरूब पर वलीमे हुए, भाई कैसे हो गए? लॉकडाउन में नहीं, सादा शादी। अच्छा लॉकडाउन में 15-15, 25-25 लोगों में निकाह हो गया, वलीमा हो गया। तो इसका मतलब अच्छा फिर मैं तो एक कानून से बड़ा खुश हूं, और लेकिन सुना फिर खत्म होने लग गया है। मैं तो दुआ करता था कोरोना चला जाए, वो कानून ना जाए कि जनाब 10 बजे हॉल बंद हो जाएंगे, 9:30 बजे खत्म। मैं 8:30-9 बजे मैंने हॉल में जाके खाना खाया। मैंने कहा या अल्लाह इससे अच्छे कौन से दिन होंगे। लेकिन इसका अच्छा उस वक्त क्या कहते थे लोग, यार हम जल्दी करना चाहते हैं, मेहमान नहीं आते। आने को सब आ सकते हैं बिल्कुल, अगर वही बातें विलिंग हो और आप अपने हिस्से का काम तो करें। मिसाल है, अगर हमारी फैमिली में या हमारे इलाके में 100 बुराइयां हैं जो कि कल्चरल हैं और इस्लाम के मुआफिक नहीं हैं, तो उसमें से कोई एक तो मैं तब्दील करूं, एक तो करूं, एक अपने घर में तो करूं। 40 साल पहले अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया इसी आबादी में, इसी इलाके में, इसी शहर के अंदर आपकी पैदाइश होती है। आपने कल्चर के अंदर वो तब्दीली पैदा की है बड़ी बड़ी, यानी कि एक वक्त था कि दाढ़ी वालों को रिश्ता नहीं मिलता। ऐसा ही है, ऐसा ही। हमारे एक निगरान साहब थे, तो उनकी ज़ौजा का इंतकाल हो गया, पुरानी बात है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ऐसे ही तफन्नुन कर रहे थे, कहने लगे थे कि भाई जब कमा रहा था ना कम रिश्ते आते थे, अब दाढ़ी है, इमाम है, सब कुछ है, ज़्यादा आ रहे हैं। तो यानी कि एक सोच की तब्दीली, अब ये प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये बहुत बड़ा चेंज। अच्छा एक और बात कल्चर ही की मैं बात करूं, आज से 30-35 साल पहले हमारे ही इस पाकिस्तान के इलाके में कल्चर था कि घर का नाकारा बच्चा आलिम बनेगा या हिफ्स करेगा। नाउ द कल्चर इज चेंज्ड। आज ऐसी फैमिलीज को हम जाते हैं कि वो सोचते हैं यार हम में से जो अच्छा है उसको दे के जाओ। बड़े बड़े 40 साल लगे जी। ये ऐसा नहीं है कि ओवर द नाइट हो गया, अमीर सुन्नत की मेहनत है, लेकिन एक विल पावर थी, कोशिश थी, तसलसल था। दावत इस्लामी ने कितने कल्चर्स को तब्दील किया। आपने मिसाल भी दे दी हजरत। मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन कैसे करें। हाँ जी। मैं ये मदनी चैनल की मिसाल दे देता हूं। ये कल्चरल को कितना बड़ा क्वेश्चन किया कि टीवी, हम बचपन से सुनते हैं टीवी देखोगे खराब हो जाओगे। ये कैसा टीवी है जो सुधार रहा है? ये कैसा चैनल है जो माशाल्लाह इस्लाह कर रहा है, गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं, बेनमाजी नमाजी बन रहे हैं? तो इट मीन्स अगर हम हर उस कल्चर को ना मान लें जो शरीयत के खिलाफ है। मैं एक सवाल करूंगा असद भाई से, क्या सारी कल्चर से छोड़ दें या कुछ कल्चरल चीजें हैं जो हमारा पीछे का कल्चर को आसान कर दें? भाई इस्लामिक कल्चर नहीं कल्चर को आसान करे ना भाई। कोई हो सकता है ये सवाल करे इतनी देर तक, हमारी सकाफत कह ले या बाप दादाओं का तरीका जो है, रस्म और रिवाज जो है वो सारे गलत हैं। ये सवाल मेरा बाकी है। लेकिन वाकई हर रस्म और रिवाज को कंटिन्यू करना, हम कहते हैं सब ठीक हो जाएं, उसको छोड़ें, पहले खुद तो ठीक हो जाएं। अपने घर में तो कोई अच्छी इब्तिदा करें। अपनी बच्ची की शादी और अपने बच्चे की शादी में तो गुनाह से बचें। अपने बेटे की शादी में तो जहेज की लानत से जान छुड़ाएं। कुछ तो ऐसा करें जो आपका ज़मीर मुतमईन हो। आप कहे सब करते हैं तो मैं भी जनाब कर लूँ, तो ऐसा ना करें। कुछ कॉल्स लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इस सवाल की तरफ आएंगे और फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की वो ऊँटनी के वाक़े को भी सुनना है और आपको वीडियो क्लिप भी दिखाना है। जनाब कॉल दीजिएगा।
میں میرپور ساکرو شہر سے رحیم بخش اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، پھر الحمدللہ ہمارے پیارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی جلوہ گری، الحمدللہ بہت بہت خوشی ہوئی۔ اور حضور آپ سے عرض ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی معجزے والی، وہ جہاں سے پانی پیتی تھی تالاب سے، تو وہ تالاب کتنا بڑا تھا، اور اس کے علاوہ کیا اس تالاب کی اب تک زیارت کی جا سکتی ہے؟ اور میری عظیم بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت شکریہ جی۔ وہ تالاب نہیں تھا، وہ کنواں تھا، اور وہ کنواں کمال یہ ہے کہ وہ اونٹنی ایک دن میں پورا ہی کنویں کا پانی پی جاتی تھی، اور اس وقت پورے گاؤں کو یا پورے علاقے کو پانی نہیں ملتا تھا، ان کو ایک دن صبر کرنا پڑتا تھا، ایک دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی، ایک دن ان کی گاؤں علاقے والوں کی باری ہوتی تھی۔ تفصیلی واقعہ قرآن کی روشنی میں ہم ان سے لیں گے اور آپ کو دکھائیں گے بھی، جو ہمیں بتایا گیا کہ یہ اسی کنویں کی باقیات ہیں، تو وہ ویڈیو بھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ بھائی آپ ترکی جا کے آئے، یو کے جا کے آئے، اور ماشاءاللہ اب واپس آپ یورپ جا کے آئے، آپ کا مدینے کا سفر کب شروع ہو رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا دل کے تار چھیڑ دیے۔ بس دعا کر لیں کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ سن رہے ہیں کہ ماشاءاللہ راستے کھل رہے ہیں، فلائٹس کھل رہی ہیں، اب جلدی ویزا بھی شروع ہو جائیں، سب جلدی جلدی مدینہ جائیں۔ آپ دعا بھی کریں۔ اصل بات تو وہی ہے، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے۔ میں تو ساری زندگی ایک شعر پڑھتا رہا ہوں، اور اس پورے سچویشن میں یہ شعر اور اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے کہ آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، جب نبی پاک نے بلانا ہے تو خود ہی انشاءاللہ راستے کھل جانے ہیں۔ تو اسد بھائی، وہ جو سوال تھا کہ کلچر جو ہے، ٹھیک ہے، جو غلط ہے اس کو کویسچن کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے حصے کا چراغ جلانا چاہیے، لیکن کیا سارے کلچر غلط ہوں گے، ساری رسم و رواج غلط ہیں؟ ماشاءاللہ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، اور اس میں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو دونوں کی مثالیں ہمیں مل جائیں گی۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور اسلام کے احکامات بیان شروع ہوئے، تو اس میں وہ باتیں کہ جو غلط تھی اس سے دین اسلام نے منع کیا، تو اس میں بھی خوبصورتی یہ تھی کہ کئی ایسی چیزیں تھیں وہ جو بہت زیادہ ان کے اندر رچی بسی تھی، تو آہستہ آہستہ اس چیز کو ختم کیا گیا، احکامات جو ہے وہ درجہ بدرجہ نازل ہوئی، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ ختم ہوگی۔ لیکن جو اچھی چیز تھی، کلچر کے لیے کوئی لفظ جو ہے نا وہ لیگیسی بھی استعمال ہوتا ہے، جو نسل در نسل چلتی ہے۔ عرب کے اندر جو اچھی چیزیں تھیں اسلام نے اس کو باقی رکھا۔ اس کی میں ایک بڑی مثال دوں گا کہ عرب کے کلچر کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں، لیکن کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ عرب کے اس زمانے کے کلچر کو دو اعتبار سے ہی اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ خوبیوں میں کیا بات تھی؟ عرب میں بہادری تھی، اور عرب کے اندر مہمان نوازی تھی۔ یہ دو بڑی نمایاں خوبیاں تھیں۔ تو اسلام نے اس مہمان نوازی کے کلچر کو مزید خوبصورتی بخشی اور اس کو باقی رکھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے فضائل، میزبان کے فضائل، کھانا کھلانے کے فضائل، یہ ساری چیزیں جو عرب کے کلچر میں تھی اس کو باقی رکھا۔ اسی طرح کئی اس زمانے کے اور بھی رسوم تھی، رواج تھے جو اسلام سے متصادم نہیں تھے، تو ان کو باقی رکھا۔ اچھا، اس زمانے کے اندر بھی ہمارے پاس معیار وہی ہے۔ مفتیان اسلام کے پاس ہم جائیں، علماء کے پاس جائیں، اور جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کویسچن دا پاپولر تھنکنگ، سوال کریں جو پاپولر تھنکنگ ہے، سوال کریں، لیکن اس کا جواب اپنی طرف سے نہیں لینا، ہمیں علماء اور مفتیان کرام سے رہنمائی لینی، جہاں وہ منع کر دیں وہ منع۔ اچھا، خوبصورت چیزیں بھی ہیں، ہم اپنے کلچر کی بات کریں، مہمان نوازی ہمارے والے، انٹیریئر والے، ہر قوم کی ایک اپنی سٹائل ہے، تو اس کو کبھی منع نہیں کریں گے۔ اچھا، وہ کبھی منع نہیں۔ اچھا، یہ نیاز فاتحہ ہے، ایک کلچر ہے، یعنی کہ فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک مسلمانوں کے اندر پایا جانے والا قدیم ایک خوبصورت رسم ہے کہ جو ہم مختلف مواقع پہ کرتے ہیں، اور اس کے اندر قرآن خوانی، نعت خوانی، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور یہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ غوث پاک کی 11ویں ہے، اب اس کو تو ہم بہت ہی، اس کو کہیں گے ہمیشہ باقی رہے کہ اولیاء کرام کے محبت کے اظہار کی جو یہ چیزیں ہیں، تو جو چیزیں اسلامک کلچر میں اچھی ہیں اور چلتی آ رہی ہیں ان کو ہمیں باقی رکھ، اس کو تو اپریشیٹ کرنا ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ جو اسلام کے اگینسٹ ہے، علماء منع کرتے ہیں، تو وہ کلچر جو ہے وہ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ برا ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ راشد بھائی، اب ہم آتے ہیں، قوم جو ہے وہ مان نہیں رہی، حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی طرف بلا رہے، اور بڑے عجیب عجیب انہوں نے جواب دیے ہیں، قرآن میں وہ بھی ذکر ہے، کچھ بتائیں گے کہ وہ کیا کہتے تھے اور کیوں نہیں مانتے تھے؟
جی، ایک تو میں نے بات ذکر کی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں اور ہم اگر آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کی بات مان لیں گے تو اس میں تو ہمارے لیے خسارہ ہے۔ یہاں تھوڑا سا رکتے ہیں، یعنی یہ بیماری پرانی ہے جی کہ اللہ کے نبی کو اپنے جیسا، ہاں اللہ کے نبی کو اپنے جیسا ماننا، تو انبیاء تو بشر ہی ہوتے ہیں، جی، تو پھر اس پر ان کو اعتراض ہی عجیب و غریب بن گیا۔ جی، یعنی ان کا یہ ایک تھا کہ ہم اپنی قوم کے ایک فرد کی بات مان لیں گے تو ہم نیچے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آج بھی اگر ہمارے خاندان میں یا ہماری فیملی میں یا ہمارے معاشرے میں کسی شخص کو اگر رب تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے، بڑا منصب عطا فرماتا ہے، تو اس کی اطاعت کرنے میں یا اس کی فضیلت کو تسلیم کرنے میں انسان کو ہضم نہیں ہوتا لوگوں کو۔ ہاں یار ہمارے پڑوس میں ہی رہتا تھا، اتنا بڑا عالم بن گیا ہے، ہمارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، آج دنیا میں اس کو کوئی جاننے لگ گیا، تو عزت بھی لوگوں کی ہضم نہیں ہوتی۔ یعنی یہ بھی ایک کفار کی عادت رہی ہے کہ اپنی ہی قوم کا بندہ اگر ترقی کرے تو لیگ پولنگ، ہمارے یہاں بھی چل رہا ہوتا ہے معاملہ۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس قوم کی دو کیفیتیں تھیں، ایک تو یہ کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملیں تو ان کو شکر کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ناشکری کی۔ پھر جب انہوں نے نافرمانی کی طرف قدم بڑھایا، حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ابتداءً آزمائشوں میں مبتلا کیا، یعنی ایک عرصے تک بارش موقوف ہو گئی جس کی وجہ سے قحط پڑا اور یہ بھوکے پیاسے مرنے لگے۔ اب اس آزمائش کو دیکھ کے انہیں ڈر جانا چاہیے تھا کہ ہماری سرکشی اور نافرمانی کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے معاذ اللہ حضرت صالح علیہ السلام ہی پر اعتراض کر دیا کہ معاذ اللہ یہ جو قحط سالی ہے یا جو یہ ہماری کیفیت ہے، ہم مصیبت میں مبتلا ہیں، یہ آپ اور آپ پر ایمان لانے والوں ہی سے ہم اس کو بدشگونی لیتے ہیں، یعنی معاذ اللہ یہ آپ کی نحوست ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ نمل میں اس کو بیان کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اسلامی عقیدہ و نظریہ بیان فرمایا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جسے آزمایا گیا ہے۔ یعنی بدشگونی جو اس معاشرے میں بھی اور ہر معاشرے میں اور ہر علاقے اور خطے میں مختلف اعتبارات سے بدشگونی لی جاتی ہے، یعنی کسی آواز کو، کسی چیز کو، کسی جگہ کو، کسی شخص کو اپنے لیے منحوس سمجھنا، اسلام اس کی پذیرائی نہیں کرتا۔ نیک فعالی موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام سے بھی یہ طریقہ موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نیک فعالی لیا کرتے تھے، لیکن بدشگونی کی پیارے آقا علیہ السلام نے مذمت فرمائی اور اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لیس منا من تطیر ولا تطیر لہ، او کما قال، کہ جس نے بدشگونی لی یا جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اب جس طرح سفر المظفر کا مہینہ ہے، اس کو معاذ اللہ لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی، پہلی بچی ہوئی ہے، بچیوں ہی کی ولادت ہو رہی ہے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بعض عدد ہوتے ہیں ان کو منحوس سمجھا جاتا ہے، تو یہ اسلامی تصور نہیں ہے، اسلام اس کی پذیرائی نہیں کرتا، اور یہ وہ برائی ہے جو پچھلی قوموں میں پائی جاتی تھی۔ صالح علیہ السلام کی قوم اس مرض میں بھی مبتلا تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت صالح علیہ السلام دین کی دعوت دینے، توحید کی دعوت دینے سے نہیں رک رہے اور انہوں نے ماننا نہیں تھا، تو اب انہوں نے ایک پلان کیا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام سے ایک ایسا مطالبہ کرتے ہیں جس کو یہ پورا نہ کر پائیں، تاکہ پھر یہ ہمیں دوبارہ دعوت نہ دے سکیں۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالیے، اور اونٹنی کی شرط یہ ہو کہ وہ باہر نکلتے ہی، نمودار ہوتے ہی ایک بچہ جنے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے مطالبے پر رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے اس معجزے کا اظہار میں اس کو تھوڑا اور وضاحت سے بیان کرتا ہوں۔ ناظرین، سوال بھی کیسا عجیب تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکال کے دیجئے کہ جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، طاقتور ہو، خوبصورت ہو، ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہو، اور نکلتے ہی بچہ بھی جنے۔ پہاڑ سے جانور نکلنا ہی بڑی بات ہے، وہ بھی حاملہ ہو اور بچہ بھی جنے۔ تو آپ نے پھر کہا کہ اگر تمہارا مطالبہ پورا ہو گیا تو پھر تم ایمان لے آؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت انہوں نے وعدہ کیا، آپ نے 2 رکعت نفل ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، چٹان کی طرف اشارہ کیا، سبحان اللہ، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ چٹان پھٹتی ہے، اس سے اونٹنی نکلتی ہے، تندرست بھی ہے، اونچا قد بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، گابن بھی ہے، یعنی حاملہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک بچہ بھی اس نے جنا۔ اب اس قوم نے جب یہ دیکھا یہ معجزہ، تو دیکھ کر جندہ نامی ایک شخص جو تھا، اس نے، وہ سردار تھا، وہ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، جبکہ دیگر لوگ جو تھے مزید سرداروں کے بہکاوے میں آ کر ایمان نہ لائے، اپنے کفر پر قائم رہے۔ اچھا، اس اونٹنی کے بارے میں کچھ احکامات بھی دیے گئے تھے، کوئی یوں سمجھے کہ انسٹرکشنز بھی تھیں، اور وہ کیا تھی کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے، اس کو جہاں چاہے چرنے دے، کوئی اس کو چھیڑے گا نہیں۔ سیکنڈلی، اسے برائی کی نیت سے ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس کو مارنا بھی نہیں ہے، اس کو قتل بھی نہیں کرنا۔ تھرڈ،
ایک دن اونٹنی اور ایک دن تمہاری باری ہے، لہٰذا جو دن اونٹنی کا ہے اس دن صرف اونٹنی کنویں پر پانی پیے گی، اور جو دن تمہارا ہے وہ تم نے پانی پینا ہے۔ اور ان ہدایات کی تنبیہ بھی کر دی گئی، قرآن پاک میں جا بجا اس کا ذکر ہے کہ اگر اس بات کو نہ مانا گیا، اونٹنی کو تکلیف دی گئی تو ہولناک عذاب آئے گا۔ یعنی یہ سب ڈائریکشنز بھی ان کو حضرت صالح علیہ السلام نے دے دی۔ اچھا، پھر اس اونٹنی کی پیدائش میں بھی کئی معجزات کا ظہور ہے ناظرین، سبحان اللہ۔ ایک معجزہ نہیں ہے یہ کئی معجزات کا ظہور ہے۔ علماء نے لکھا کہ وہ اونٹنی نہ کسی پیٹ میں رہی، نہ کسی پیٹھ میں رہی، نہ اس کی کسی پیٹ میں رہی، نہ کسی نر سے پیدا ہوئی، نہ مادہ سے پیدا ہوئی، نہ حمل میں رہی، نہ اس کی خلقت تدریجاً کمال کو پہنچی، چھوٹی تھی پھر بڑی ہوئی، ایسا بھی نہیں ہوا، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے دفعتاً پیدا ہوئی، اچانک پیدا ہوئی، اور اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے۔ اچھا، وہ ایک دن پانی پیتی تھی، یہ دوسرا معجزہ ہے، اور دوسرے دن پوری قوم سمود، یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک اونٹنی پورے قبیلے کا پانی پی جائے۔ تیسرا کہ اس کے پینے کے دن اس کا دودھ دوہا جاتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگ پیاسے رہ جاتے تھے، اس دن اس کا دودھ نکلتا تھا، اور وہ دودھ جو ہے وہ پورے قبیلے کو پورا ہو جاتا تھا۔ یعنی ایک دن گویا پانی ملتا تھا، ایک دن دودھ ملتا تھا، مگر اس قوم کی بے صبری دیکھیں۔ اور پھر نمبر 4، تمام حیوش، تمام جانور، تمام حیوانات جو تھے، جب اونٹنی کی باری ہوتی تھی تو وہ بھی کنویں سے پانی نہیں پیتے تھے، یعنی وہ بھی اللہ کے حکم پر گویا عمل کرتے تھے۔ یہ انسان تھا جس کو تکلیف ہو رہی تھی کہ بھئی ایک دن کیوں اس کا ہے، اور کیا پرابلم تھا، لیکن نہیں ماننا تھا، آنکھوں پہ اندھیرا آ جاتا ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین، اس کے بعد آگے اس قوم نے کیا کیا اس اونٹنی کے ساتھ، کیسے عذاب آیا، لیکن پہلے آپ کو مدائن صالح لیے چلتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ کیا ایسی بستی ہے، کیسا عبرت کا مقام ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہاں جو لوگ جہاں رہتے تھے اس ایریا میں آئے ہیں۔ گویا ان کے مکانات پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے ہیں، قریب سے بھی آپ کو دکھائیں گے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک نبی علیہ السلام کے معجزے کا ظہور بھی ہوا۔ یہ جگہ عبرت کی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی مقام پر عذاب بھی نازل ہوا۔ پیارے اسلامی آپ دیکھ رہے ہوں گے، ان پہاڑوں کو تراشا گیا ہے اور ان پہاڑوں کے اندر مکان بنائے گئے ہیں۔ کیسے بنائے گئے یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ قوم آج سے کم و بیش 4000 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوئے، اس سے بھی پہلے یہ قوم گزر چکی ہے۔ مفتی صاحب، کوئی اس کی مدت بتائی جا سکتی ہے اس قوم کی؟ مدت کے بارے میں تو خیر نہیں بتایا جا سکتا، البتہ یہ ہے کہ اس قوم سمود کا دوسرا نام جو ہے وہ قوم سب اس سے یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ اس قوم کا قد جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں تھا؟ یہ ہائٹ ایک نارمل ہائٹ ہے، غالباً 6 فٹ یا 6.5 فٹ اس کی ہائٹ ہوگی، اور دروازے بھی اسی طرح کے ہیں، تو اتنی قداور قوم نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس قوم نے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ کام کیا ہے۔ اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس قوم کے ہاتھ میں پتھر کو موم کر دیا گیا تھا، اور یہ اس طرح پتھروں کو تراش لیا کرتے تھے۔ کچھ کتابوں میں ملتا ہے مفتی صاحب کہ یہ کیسے بنایا گیا، اس بارے میں؟ اصل میں قرآن پاک میں اس کا تذکرہ تو ہے کہ یہ قوم سمود جو ہے یہ پہاڑوں کو چیر کر مکانات بنایا کرتی تھی۔ تو شمس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے، کذبت ثمود بطغواہا، بہت سارے مکانات ایک ساتھ بنے ہوئے اور ایک ہی جیسے لیکن چھوٹے بڑے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کا ہائٹ دیکھیں، اس کا قد دیکھیں کہ ہو سکتا ہے یہ 50 60 70 فٹ ہوگا۔ انبلیویبل۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ये वो जगह है जहाँ ये गैर मुस्लिम इबादत किया करते थे। आइए इन जगहों को हम अपने रब अज़्ज़ा वजल पर अपने ईमान का गवाह कर लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस पूरे सफ़र में जब आप यहाँ के करीब भी आने लगे और यहाँ के पहाड़ भी आप देखें, रास्ते के पहाड़ भी आपने देखे, ये बिल्कुल अजीब व गरीब शक्ल सूरत के हैं। कहीं कटे हुए हैं, कहीं लंबे हैं, कहीं गोल हैं। ऐसे पहाड़ दुनिया में नॉर्मली पाए नहीं जाते। बताने वाले बताते हैं कि यहीं से तूफ़ान नूह भी गुजरा था और कई सौ साल यहाँ पानी रहा। गौर से देखें तो ऐसा लगता भी है कि पानी ने इस पहाड़ को, हम जब समंदर के अंदर से कोई पत्थर निकलता है, ये समंदरी जो चट्टानें होती हैं उनकी हैयत इसी तरह बन जाती है, वो गोलाई की शक्ल में हो जाते हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपने अगर पूरा देखना हो, फिर वहाँ मुफ्ती कासिम साहब ने बैठकर पूरा ये वाक़या जो आज हम यहाँ बयान कर रहे हैं उस वादी में कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया था। और ये यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। मकाम इबरत अब्दुल हबीब अत्तारी लिख लेंगे या कौम समूद लिखेंगे या मदाइन साले लिखेंगे तो आई होप आप सर्च कर लेंगे। यूट्यूब चैनल हमारा अब्दुल हबीब अत्तारी है, तो वहाँ पर उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। और हम अब आपको ऊँटनी का वो जो कुआं है, जो सवाल भी आया था कि वो कुआं कितना बड़ा है और क्या है, जो बताया जाता है जिस कुएं के बारे में, आइए आपको वो बताते हैं। हम जा रहे हैं उस कुएं की तरफ जहां हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जो है और ये कौम पानी पिया करती। इनमें बारी हुआ करती थी। एक दिन ऊँटनी पानी पीती और एक दिन कौम समूद पानी पीती। ऊँटनी एक दिन में वो सारा कुएं का पानी पी जाती, उस वक्त तक पानी पीती रहती जब तक कुएं का पानी ख़त्म ना होता। इस वक्त हमें कुएं के पास हैं जिसके बारे में आपको बताया कि ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी पहाड़ से नमूदार हुई थी वो यहाँ आकर पानी पीती। एक दिन वो ऊँटनी पानी पीती और एक दिन कौम समूद पानी पीती। ऊँटनी के बारे में आता है वो उस वक्त तक पानी पीती जब तक इस कुएं का पानी ख़त्म ना हो जाता। और जिस दिन ऊँटनी पानी पीती, लोग पानी ना पीते, उस दिन ऊँटनी का दूध लोग पिया करते थे। लेकिन वो बेसब्री कौम थी, उन्होंने अल्लाह की रज़ा पर अपने आप को राज़ी ना रखा और फिर उसका क्या हाल हुआ ये आप सुनेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इस कुएं को देख लीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हम सबको अपने अज़ाब से महफूज फरमाए और हमें अपनी रहमतों के साए में रखे। वाकई ये मकाम इबरत है और इस कौम का नामो निशान बाकी ना रहा। मकी हो गए ला मकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये वाक़या बहुत कुछ हमें सिखाता है। कर्रो फर होता है, जाहो जलाल होता है, मालो दौलत होता है, असबाब होते हैं, मनसब होता है। लोगों को लगता है यार मेरे हाथ में कंट्रोल है, और फिर जब अल्लाह की तरफ से पकड़ होती है तो बंदा कहीं का नहीं रहता। अल्लाह हमें अपने गज़ब से महफूज फरमाए। हमेशा आजी, इनकिसारी और रब की फर्मा बरदारी वाली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ऊँटनी अब पानी पी रही है तो प्रॉब्लम क्या हुआ उन लोगों को? जी, यहाँ इब्तिदान में एक बात जिक्र करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक शख्स था जिसको सामरी कहा जाता है। उस कौम का वो मुनाफिक था। उसने एक बछड़ा बनाया था और उसकी लोग पूजा करने लगे थे और रब तबारक व तआला की इबादत से वो गाफिल हुए और उन्होंने मुंह फेरा। तो वो बछड़ा जो माज़ अल्लाह एक बुरे इरादे से बनाया गया था, तो उसकी तौहीन करना, उसकी ताज़ीम ना करना, ये उस कौम के लिए
ضروری تھا، لازم تھا اس سے کنارہ کش ہونا. لیکن صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی دیکھیں کہ اس کی تعظیم کرنا، اس کے حقوق کو بجا لانا اور اس کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرنا یہ ضروری تھا. اور اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا. جی، یعنی اگر جانور بھی رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ والوں سے منسوب ہو جائے تو اس کی بھی ایک قدر ہوتی ہے. علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی نقطے کو الاشباح والنظائر میں بیان فرمایا. آپ نے 5 جانوروں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ جو جنت میں جائیں گے. ویسے تو یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے لیے جنت بنی ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد کی وراثت ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ 5 جانوروں کو جنت میں داخل فرمائے گا. الاشباح والنظائر میں ابن نجیم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو براق تھا وہ سواری جنت میں جائے گی. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فدیے میں جو مینڈا آیا تھا وہ جنت میں جائے گا. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دراز گوشت تھا وہ جنت میں جائے گا. اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو تھی وہ جنت میں جائے گی. تو اللہ والوں سے نسبت جب جانوروں کو بھی فائدہ بخشتی ہے اور ان کی بھی قدر و منزلت بڑھاتی ہے، تو ہم اگر گناہگار اللہ والوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے، اولیاء سے، صحابہ و اہل بیت اطہار سے عقیدت کا ایک تعلق قائم کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی بخشے جائیں گے. پنجابی کا شعر ہے نا، اگر وہ یاد ہو تو، چاہے پڑا ہو کتا غار دے بوہے تھے، وہ ہے نا، جو نسبت جسے ہو جاتی ہے وہ کس طرح پار ہو جاتا ہے. اب وہ بتایا گیا کہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ چونکہ غار کے کنارے پر تھا، آپ کی صحبت تھی، تو وہ بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اچھا، تو اب یہ پھر کیا پرابلم ہوا اس قوم کو؟ جی، اس قوم میں 2 خواتین تھیں جو حسن و جمال کے اعتبار سے بڑی مشہور تھی، اور ان کی بیٹیاں جو تھیں وہ بھی اسی طرح معاملہ ان کا تھا. انہیں اس میں پرابلم ہوا کیونکہ ان کے بھی جانور تھے اور ان کے جانور پانی نہیں پی پاتے تھے جب حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. حالانکہ پانی کا متبادل موجود تھا، دودھ تھا جو اس ضرورت کو پورا کر رہا تھا. تو انہوں نے اپنے قوم کے کچھ افراد کو بہکایا کہ معاذ اللہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کیا جائے اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے. اگر تم لوگوں نے یہ کر دیا تو انہوں نے اپنے رشتے کی آفر کی کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ تم رشتہ کر سکو گے. تو قوم کے کچھ افراد تھے جنہوں نے یہ پلان کیا. پہلے تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کا انہوں نے پلان بنایا، اور تقریباً 9 افراد رات کے وقت حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہنچے برے ارادے سے آپ کو شہید کرنے کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور فرشتوں نے ان 9 افراد کو پتھر مارے اور پتھر سے وہ ہلاک ہو گئے. پھر اس قوم کا ایک شخص تھا، بدبخت تھا، اس کا نام قدار بن سالف تھا. اس نے کیا کیا؟ معاذ اللہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. اچھا، قرآن مجید برہان رشید میں اس واقعے کو جب بیان کیا گیا کئی مقامات پر، تو وہاں پر جمع کا لفظ استعمال ہوا، جمع کا صیغہ، جمع مذکر غائب کا لفظ استعمال ہوا، فعقروها، کہ انہوں نے اونٹنی کی کونچے یعنی اس کے پاؤں وغیرہ کاٹ دیے. کاٹنے والا ایک شخص تھا لیکن ساری قوم کی طرف نسبت کی. تو یہاں پہ مفسرین نے ذکر کیا کہ جس طرح گناہ کرنا جرم ہے، اسی طرح گناہ کروانا، گناہ پر آمادہ کرنا، گناہ کا مشورہ دینا اور گناہ سے راضی ہونا یہ بھی جرم ہے. سارے سپورٹ پہ کھڑے تھے جی، یعنی اگرچہ وہ کرنے والا کام ایک تھا لیکن قوم کے مشورے سے ہوا، ان کی تائید اور نصرت سے ہوا، لہٰذا اس جرم کا وبال سب پر پڑا. اب اس قدار نے کیا کیا کہ جب حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی پانی پینے کے لیے باہر آئی اور اونٹنی کا بچہ بھی تھا، تو اس نے ایک تیر مارا اور تیر اس اونٹنی کے پاؤں پر لگا اور وہ زخمی ہو گئی. اب اس نے معاذ اللہ پہلے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹے اور پھر معاذ اللہ اس کو قتل کر دیا، اور اس کا جو گوشت تھا وہ ساری قوم میں تقسیم ہو گیا. اونٹنی کا جو بچہ تھا اس کے حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ جب اس اونٹنی کے بچے نے یہ معاملہ دیکھا کہ اس کی ماں کو اس طرح بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، تو اب وہ اونٹنی کا بچہ روتا ہوا اسی پہاڑ کی طرف بھاگا کہ جس پہاڑ سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی، یہ جو اونٹنی تھی یہ برآمد ہوئی تھی، اس پہاڑ کی طرف یہ بچہ بھاگا اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو روتا ہوا دیکھا اور اس نے 3 چیخیں ماری. اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جب وہ پہاڑ میں گیا تو پہاڑ اس کے لیے پھٹا اور وہ پہاڑ میں سما گیا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ اس اونٹنی کے بچے نے 3 چیخیں ماری ہیں، لہذا 3 دن کے بعد تمہاری ہلاکت ہوگی. پہلے دن تمہارا چہرہ زرد ہوگا، دوسرے دن سرخ ہوگا، تیسرے دن سیاہ ہوگا، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا. اور عذاب کی کیفیت یوں بیان کی جاتی ہے، ان قرآن مجید برہان رشید میں 2 چیزوں کو ذکر کیا گیا. ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ انہیں ایک چنگھاڑ نے، ایک چیخ نے آ لیا، اور ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ زلزلے نے، زمین کی جنبش نے ان کو تباہ و برباد کیا. اس کی میں تطبیق اور مناسبت بیان کرتے ہوئے مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نے ایک چیخ ماری، اس چیخ کی اتنی ہیبت تھی کہ زمین میں
زلزلہ آیا اور یہ تہس نہس ہو گئے، برباد ہو گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو لے کر ایک جنگل یعنی شام کے ایک علاقے کی طرف آپ روانہ ہو گئے. چلے گئے. جی راشد بھائی سلسلے کا وقت ہمارا اینڈنگ کی طرف ہے. میں چاہوں گا کہ کیا پھر واقعی ایسا ہوا ان کے چہرے زرد بھی ہوئے، کالے بھی ہوئے؟ جی، حضرت صالح علیہ السلام نے جو ایک نوید سنائی تھی، ایک وعید کی خبر دی تھی، تو بالکل اسی کے موافق ہوا، اسی کے مطابق ہوا، اور 3 دن میں یہ قوم جو تھی وہ ہلاکت اور بربادی کا شکار ہوئی. رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا وہ کلام بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ جب قوم ہلاک و برباد ہو گئی، کیونکہ صالح علیہ السلام اپنے مسلمان امتیوں کے ساتھ، مومن امتیوں کے ساتھ ایک محفوظ مقام پر تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 4000 بتائی جاتی ہے. یعنی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے مومنین تھے وہ تقریباً 4000 تھے، اور صالح علیہ السلام نے تقریباً 20 سال اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی. اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے ذکر کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر مبارک بظاہر 58 برس تھی. تو حضرت صالح علیہ السلام جب وہ اس دوسرے مقام پر چلے گئے اور یہ عذاب نازل ہوا، اب حضرت صالح علیہ السلام نے مکے کا سفر اختیار کیا. یعنی انبیاء کرام کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب ان کی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء مکہ المکرمہ کی طرف رخ کرتے اور وہیں اپنے زندگی کے آخری ایام بسر کرتے. حضرت صالح علیہ السلام اس مقام سے جنگل سے نکلے اور مکے کے لیے روانہ ہوئے. رستے میں اپنی قوم کی ہلاکت کو دیکھا، ان کی لاشوں کو دیکھا، تو ان سے خطاب فرمایا جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا. سورہ آراف میں اس کو بیان کیا گیا. حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. اس آیت مبارکہ کے تحت جہاں ہمیں عبرت کا ایک موقع ملتا ہے کہ جو ہمیں نصیحت کرنے والا ہے، انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے، پیارے آقا علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری کے ساتھ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اب جو علماء ہیں، صلحاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ہمیں نصیحت کرتے ہیں، اگر اچھی بات بتاتے ہیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کو پسند کرنا چاہیے اور ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. یہاں پر دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی ہلاک شدہ قوم جو مر چکے تھے ان کے لیے ایک کلمہ ارشاد فرمایا. جب ان کو خطاب کیا تو یا قومی کہا. تو یہاں پر مفسرین نے نقطہ ذکر کیا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے مر جانے کے بعد کفار کو بھی یا کے ذریعے خطاب کیا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے اس کلام کو اپنے کلام مجید میں، برہان رشید میں ذکر فرمایا. تو اس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بعد وصال کسی کو یا سے پکارنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. قرآن میں موجود ہے. جی، وہ لوگ جو ہلاکت کا شکار ہوئے تھے، رب اور اس کے محبوب کے نبی کے سرکش تھے، انہیں یا سے خطاب کیا گیا جو کہ مردہ تھے. لیکن اللہ والے جو دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں اور جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی، یہ مرتے نہیں ہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہوتے ہیں. تو اس سے یہ وسوسہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ بعد وصال اولیاء کو، انبیاء کو، اور بالخصوص پیارے آقا علیہ السلام کو یا سے پکارنا، اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ اگر یا سے پکارنا شرعاً ممنوع ہوتا یا ایمان کے منافی ہوتا تو صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یا سے خطاب کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ذکر فرمایا. واہ واہ، سبحان اللہ. چلیں بھائی، عقیدے کی بات بھی سیکھنے کو مل گئی، اور پھر اس قوم پر جس طرح کا عذاب آیا. اصل میں ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے تو پوری قوم ہلاک ہو گئی جس نے نافرمانی کی، مگر کتابوں میں ملتا ہے، احادیث میں ملتا ہے کہ ایک شخص ایسا بھی تھا جس پر عذاب نہیں آیا. وہ کہاں تھا؟ پہلو ہے، ایک تو وہ چند ہزار لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ محفوظ رہے. ایک اور تھا نافرمان لیکن مکہ مکرمہ میں تھا، وہ عذاب سے اس وقت تو محفوظ رہا، حدود حرم میں تھا، حدود حرم میں تھا، لیکن جیسے ہی حرم سے باہر نکلا تو اس پر بھی وہی عذاب آیا جو کہ دیگر قوم پر آیا تھا. یہاں پر ایک بڑی پیاری سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اور برکت اور اس کی خاص جو قدرت ہے، جو مقامات مقدسہ ہوتے ہیں وہاں پر اس کی خاص رحمت ہوتی ہے اور اس مقام کی بندے کو برکت نصیب ہوتی ہے. اور جس طرح حدیثوں کے اندر تذکرہ ہوا کہ یہ عذاب کی جگہ ہیں، یہاں پر جانے کی پذیرائی نہیں کی، وہاں سے جلدی گزر جانے کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور مقامات کے بارے میں بھی ہے ایسا. تو اس سے ہمیں ایک اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو مقدس مقام ہو وہاں جانے کے لیے بندے کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور رغبت رکھنی چاہیے.
اور جو مقام عذاب کا ہو یا نافرمان لوگوں کا ہو تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چونکہ ویسی نازل نہیں ہوتی تو بندے کو وہاں نہ جانا چاہیے نہ وہاں پر اس کی رغبت رکھنی چاہیے۔ اچھا، یہ مقامات کے ساتھ بھی ہے اور افراد کے ساتھ بھی ہے۔ ہم غور کریں، جیسے مکہ ہے، مدینہ ہے، بغداد شریف ہے اور اولیاء کرام سے منسوب جو مقامات اور مزارات ہیں، تو ایک مسلمان کا دل ان مقامات کی طرف رغبت رکھنا چاہیے۔ ہم بار بار مکے کی، مدینے کی مقدس مقامات کی حاضری کی جو دعائیں مانگتے ہیں، تڑپتے ہیں، جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تو اس لیے بھی جاتے ہیں کہ اللہ پاک کی وہاں پر خاص رحمت ہوتی ہے اور اس مقام کی ہمیں برکت ملتی ہے۔ دوسرا، جو لوگ صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ بھی محفوظ رہے، تو اللہ والوں کے ساتھ رہنا اور ان کا قرب بھی عذاب سے حفاظت کا سبب ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ ٹریول کرتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، موو کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو کاش ہماری یہ بھی سوچ ہو کہ جو بھی ہم اپنی جگہ اپنائیں وہاں پر اسلامکلی اور اللہ پاک کی جو نشانیاں ہیں اس سے کیا موافقت ہے۔ کئی ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، ماشاء اللہ ان کا جذبہ ہے یا گھر بنانا ہے تو مسجد پاس ہونی چاہیے، بلکہ اچھی قرات والی جگہ پر جہاں پر ان کو زیادہ ذوق آتا ہے۔ مذہب کی بات آپ نے کی، کچھ لوگ دنیا کی رنگینیوں کے لیے موو کرتے ہیں، اور میں کچھ لوگوں سے ملا، آپ کو بھی پتا ہوگا، یورپ سے کئی لوگ یو کے موو ہوئے، اور صرف اس لیے موو ہوئے کہ یو کے میں دعوت اسلامی نے کہا ہمارے بچوں کے لیے جامعۃ المدینہ ہے، دارالمدینہ ہے، سینٹرز ہیں۔ اچھا، یہ تو پرانی بات کی، اب تو یو کے یورپ میں بھی جامعۃ المدینہ بننے شروع ہو گئے، مگر میں بھی لیٹسٹ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ بریڈ فورڈ کے اندر میں تھا، تو وہاں پر مجھے ایک اسلام میں ملے، روش ڈیل میں ملے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں رہتا ہوں لندن میں اور میں وہاں کام کرتا ہوں، میں نے اپنی بچوں کی والدہ اور اپنی بچی کو یہاں موو کیا کیونکہ لندن میں اسلامی بہنوں کا جو جامعات ہے اس کے بڑے درجے نہیں ہیں، میری بچی ماشاءاللہ 4تھے 5ویں درجے میں پہنچ گئی ہے، تو ایک گھر انہوں نے نارتھ آف یو کے میں لیا ہے صرف اس لیے کہ ان کی بچی عالمہ بنے اور اپنے بچوں کی والدہ کو وہاں چھوڑے، کہا ہفتے میں ایک دن میں ان کو وزٹ کرنے آتا ہوں۔ میں سوچتا رہ گیا کہ یار اس سرزمین پر کہ جہاں لوگ دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہے، دعوت اسلامی نے کیا کلچر بدل دیا ہے کہ وہ بندہ کام کہیں اور کر رہا ہے، فیملی کہیں اور صرف اس لیے کہ بچی عالمہ بن جائے اور اس کے لیے آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی قربانی ہے، اور یہ قربانیاں نظر آتی ہیں آج کے دور میں، جن کو اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہوتا ہے، جذبہ دیا ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہم بھی اپنی دنیا اچھی نیکوں والی نیکیوں بھری ہو، ہمارے بچے اچھے تربیت یافتہ ہو، ہماری آخرت اچھی ہو جائے، اس کے بارے میں سوچ کر اس طرح کے ڈیسیشنز لیا کریں کہ زندگی میں کہاں جانا ہے۔ صرف یورو، صرف پاؤنڈ، صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے، ہمارا جو اثاثہ ہے ہمارے بچے ہیں، اور اگر وہ نیک بن گئے تو مرنے کے بعد بھی وہ آپ کو کام آئیں گے۔ نگران شورا کے ساتھ ایک بار ہم یورپ کے سفر پر تھے تو انہوں نے ایک بڑی گہری بات کہی تھی کہ کچھ لوگ وہاں چلے گئے، جو گئے ان میں سے بہت سونے پیسے تو کما لیے مگر اپنا مستقبل بیچ دیا، اپنی آنے والی نسلوں کو کھو دیا، کیونکہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو بہت سی ایسی داستانیں ملتی ہیں کہ ماں باپ بچوں کی وجہ سے جس طرح پریشان ہیں اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں، مگر آج آپ کو آپ کی دعوت اسلامی اس سرزمین پر بھی شیلٹر فراہم کرتی ہے۔ صرف یو کے میں دعوت اسلامی کے 20 کے قریب جامعۃ المدینہ ہیں، پچھلے دنوں اسپین میں دعوت اسلامی نے جامعۃ المدینہ شروع کیا، ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس مدرسۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی اپنے سینٹرز چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، دنیا بھر میں اسی لیے بنا رہی ہے کہ وہاں جو مسلمان بستے ہیں ان کی آنے والی نسلیں نیک بنے، مگر اس کے لیے والدین کو اور فیملیز کو بھی کردار بھی ادا کرنا ہوگا اور ذہن بھی بنانا ہوگا۔ ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہے، راشد بھائی ہمیں ایک دعا بتائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم وہ دعا، آج انبیاء کی دعا ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، وہ کرتے ہیں، اور اگر موقع ملا تو آخر میں 2 اشعار جس پر سلسلہ ہم ختم کر دیں گے اور وہ انشاءاللہ ہم عظیم بھائی سے سنیں گے۔ جی، حضرت نوح علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا ہے جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، اور اس دعا میں جن چیزوں کا ذکر ہے اس حوالے سے مفتی نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی ہیں، انہوں نے احسن الویاء میں یہ ذکر کیا ہے کہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے تو صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، دعا کو خاص نہ کرے، بلکہ دیگر مومنین کو اور اپنے والدین وغیرہ کو دعا میں شامل کرے، اس کی برکات ہوتی ہیں۔ کہ اگر بالفرض گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اگر اپنی دعا اپنے حق میں قبول نہیں ہونی تو دوسرے کو اگر شامل کریں گے تو دیگر مومنین کے صدقے میں دعا قبول ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یہ سورہ نوح میں اس کو ذکر کیا گیا، عرض کرتے ہیں رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والے کو اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کی تباہی میں
اضافہ فرما دے۔ یہ دعا بڑی پیاری ہے، اور اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ اب 3-4 منٹ رہ گئے ہیں پروگرام کے اختتام میں، بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں عظیم بھائی، اور اب آج کل تو کیفیت بھی یہی ہے کہ وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، اس کے 2-4 اشعار انشاءاللہ، اور اسی پر ہمارے سلسلے کا اختتام ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور نبی علیہ السلام کا ذکر لے کر ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب رب کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم اللہ کوئی محل نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، اور جب نظر سوئے صحابہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، میں منیر اب رب ہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا راستہ مدینے